صدیوں پرانی بات ہے کہ ملک یمن میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت انصاف پسند، نیک اور رعایا کا خیال رکھنے والا تھا۔ بادشاہ کا وزیر بہت دانا، عقل مند تھا۔ وہ بادشاہ کو اچھے اچھے مشورے دیتا تھا جو رعایا کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے تھے۔ وزیر بہت ضعیف ہو چکا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ بادشاہ کے والد کا بھی وزیر رہا تھا۔ اس نے ایک دن بادشاہ سلامت سے کہا کہ اب میری صحت اجازت نہیں دیتی، تو آپ ایسا کریں کہ کوئی نوجوان ذہین وزیر رکھ لیں۔ مگر بادشاہ اس کے لیے تیار نہ تھا۔ بادشاہ نے کہا، وزیر محترم، آپ کی موجودگی میں کسی دوسرے وزیر کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آپ جیسا عقل مند اور ذہین وزیر کہیں نہیں ملے گا۔ بادشاہ سلامت، میں اپنی زندگی میں ایک اچھا ذہین وزیر دے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے دن جو ہے زندگی کے بہت کم رہ گئے ہیں۔ آپ رعایا میں اعلان کر دیں، میں ان کا امتحان لوں گا اور کامیاب ہونے والے کو ہم وزیر رکھ لیں گے۔ بس بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کو ایک نوجوان ذہین وزیر کی ضرورت ہے۔ ملک بھر سے درجنوں افراد دربار پہنچ گئے۔ وزیر نے ہر شخص کو 3 دینار دیتے ہوئے کہا، وہ سوالوں کے جواب چاہیے۔ اگر جواب مل جائیں تو دربار میں آ جائیں، ورنہ آنے کی زحمت نہ کریں۔ انسانی زندگی میں خون کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا صحبت کا؟ دوسرا سوال اب یہ ہے، تب ہوگا نہ اب ہوگا نہ تب ہوگا؟ دونوں سوال سن کر سبھی اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ آخر 1 ماہ بعد ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے دونوں سوالوں کے جواب لے آیا ہوں۔ سبھی حیران تھے کہ سوالوں کی تو سمجھ ہی نہیں آئی کسی کو، جیسے آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی۔ سوال کیا تھے؟ پہلا سوال تھا، انسانی زندگی میں خون کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا صحبت کا؟ اور دوسرا سوال، اب ہے تب ہوگا، نہ اب ہے نہ تب ہوگا۔ سبھی حیران تھے کہ کسی کو سوالوں کی سمجھ نہیں آئی، اور یہ جناب صاحب جو ہیں ان کے جواب لے کے آ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ سر، دوسرے سوال کا جواب یہ ہے، یہ لیں، ایک دینار کا پنیر لے آیا ہوں، لے اس کی مٹھاس چکھیں۔ یہ اب ہے 1 دینار، مسجد میں دے دیے ہیں، اس کا ثواب تب ہوگا جب آپ وفات پا جائیں گے۔ یعنی یہ اس 1 دینار کا جو پنیر میں لے آیا ہوں، یہ اس کو بیچ کے میں اس کے پیسے مسجد میں دوں گا، اور جو اس کا ثواب ہے وہ مجھے مرنے کے بعد ہوگا۔ اور تیسرا دینار ایک شعبدہ باز کو دے دیتا ہوں، نہ فائدہ اب ہے نہ مرنے کے بعد ہوگا۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلا دیا، گویا ٹھیک ہے۔ اگلے دن ابھی بادشاہ سو رہا تھا کہ اچانک آواز آئی، چلو بھی اٹھو اور نماز کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ طوطا کہاں سے آیا اور نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے۔ یوں 10-12 دن طوطا بادشاہ کو بیدار کرتا رہا۔ بادشاہ کو اچھا لگنے لگا۔ ایک دن اچانک آواز آئی، اٹھو ہڈ حرامو، طبلہ بجاؤ، سرنگی بجاؤ، چلو اٹھو ہڈ حرامو، ڈھول بجاؤ، میوزک چلاؤ۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا کہ طوطے نے کیا حرکت کی ہے۔ اس نے تالی بجائی اور خادم حاضر ہوا۔ اس نے حکم دیا، اس نامراد کو پکڑو، جب دربار لگے تو اسے پیش کرنا کہ اس کی اتنی جرت۔ خادم طوطا پکڑ کے لے آیا۔ جب دربار لگا، بادشاہ نے حکم دیا، طوطے کو یہ الفاظ کس نے سکھائے؟ پہلے نماز کا کہتا تھا، اب وہ کہہ رہا کہ طبلے بجاؤ، میوزک چلاؤ۔ تو وہی نوجوان اٹھا، اس نے سر جھکاتے ہوئے بادشاہ کو کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے۔ یہ 1 نہیں 2 طوطے ہیں۔ ایک طوطا ایک نیک انسان کے پاس رکھوایا تھا، وہ نماز کا کہے گا، اور دوسرا طوطا میراثیوں کے ہاں رکھوایا تھا۔ یہ صحبت کا اثر ہے، پہلا نماز کا اور دوسرا جو ہے وہ میوزک کا، ڈانس کا کہتا تھا۔ حالانکہ دونوں کا خون ایک ہے، صحبت الگ الگ ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اسے وزیر رکھ لیں، یہ عقل مند اور ذہین ہے۔ چند ماہ بعد وزیر کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد پڑوسی ملک کے بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ خود جائیں یا کسی تجربہ کار سپہ سالار کو بھیجیں۔ مگر بادشاہ نے تو نوجوان شہزادے کو بھیج دیا۔ بادشاہ خود شکار کرنے کو روانہ ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بادشاہ اس نوجوان جو وزیر ہے اس پہ بہت زیادہ اعتماد کر رہا تھا۔ شہزادہ بھی خیمے میں آرام کرتا رہا اور فوجیوں کو بھیج دیا۔ فوج بے دلی سے لڑی اور شکست کھا کر بھاگ گئی۔ یہ سن کر بادشاہ کو بہت صدمہ ہوا۔ بادشاہ نے اب حکم دیا کہ شکست کے اسباب معلوم کر لے۔ ایک دن
بادشاہ شہزادے اور فوجیوں نے سنا کہ وزیر نے اعلان کروایا ہے کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا جو جنگ میں شکست کا باعث بنا تھا، جس نے دیکھنا ہو چھاؤنی پہنچ جائے۔ سبھی حیران تھے کہ یہ بدبخت کون ہے جو شکست کا سبب بنا۔ بادشاہ، شہزادے اور دربار اسے دیکھنے کے لیے چھاؤنی گئے۔ ایک کمرے میں ایک جگہ کوئی کفن میں لپٹا پڑا تھا۔ بادشاہ نے اس کا کفن اٹھایا، دیکھا ایک بڑا سا آئینہ پڑا۔ اس کو اٹھا کر دیکھا، اپنا چہرہ نظر آیا، ساتھ ایک رکا پڑا تھا، جس پر بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، ملک کے دشمن، ہم ملک کے بادشاہ ہیں، یہ عوام ہماری رعایا ہے، ہم اس کے کیسے دشمن ہو گئے؟ وزیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بادشاہ، میں نے مشورہ دیا تاکہ کسی بہادر سپہ سالار کو بھیجیں، مگر آپ نے میری بات نہیں مانی اور آپ نے شہزادے کو بھیج دیا۔ شہزادہ خیمہ گاہ میں آرام کرتا رہا اور اس نے فوج کو لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ فوجیوں نے بھی بہادری کا مظاہرہ نہ کیا، یوں سب اپنے آپ دشمن بن گئے۔ اب بھی موقع ہے، آپ خود اس کی سرکوبی کے لیے جائیں۔ پھر دیکھے بادشاہ خود لڑنے کے لیے گیا، اس کی فوج بھی بڑی بہادری سے لڑی اور دشمن کو شکست دے دی۔ دیکھو بچوں، اس طرح آپ بھی محنت کریں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اچھے بنیں گے، اور خدا نخواستہ بری صحبت اختیار کریں گے تو برے ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور سب سے ضروری بات جو وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذمہ داریاں خود لینی ہوں گی۔ جیسے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا جو شکست کھا کر واپس آ گیا، لیکن بادشاہ جب خود لڑنے گیا تو بادشاہ نے دوسرے ملک کے بادشاہ کو شکست دے دی۔ تو جب آپ اپنی ذمہ داریاں خود اٹھاتے ہیں اور محنت سے کام کرتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے۔